ہار تنوین و نون ساکن کا قاعدہ. تنوین و نون ساکن کا قاعدہ. جی. حروف حلقی 6 ہیں. حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا، غین غین خا. خا. یعنی یہ وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں، اسی لیے انہیں حروف حلقی بھی کہتے ہیں. اچھا، حروف حلقی. تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آنے تو حروف حلقی آنے تو نون کو ظاہر کر کے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. اس کو اظہار کہتے ہیں. حروف حلقی 6 ہیں. حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ، حمزہ، ہا، ہا، عین، عین، ہا، ہا، غین، غین، خا. خا. تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. جلد پڑھیں گے. اظہار کہتے ہیں. اسے اظہار کہتے ہیں. بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے مطلب نہیں سمجھ میں آیا مجھے. مطلب غنہ نہیں کریں گے اس میں. ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنا غنہ کہلاتا ہے. اچھا. جس طریقے سے طیرن ابابیل، تو اس میں غنہ نہیں کریں گے، اس میں اظہار کریں گے. اظہار یعنی کہ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار کس طریقے سے پڑھیں گے؟ اب ہم نے پڑھا طیرن، تو بعد میں ایسا محسوس ایسی نون کی آواز آ رہی ہے نا، جی جی. طیرن. طیران. اسی طریقے سے ہاں. نارن، نارن. اچھا. نون کی آواز محسوس ہو رہی ہے نا بعد میں. جی جی جی. اور اگر ہم نے اس میں غنہ کر دیا پھر ایسا ہو جائے گا نارن، صاف ظاہر نہیں ہونے کا نون. اچھا. جی. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. نارن. طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، نار حامیۃ، نار حامیۃ، لمن خشی لمن خشی من غیرہ من غیرہ یومئذ علیہا یومن یومن. یومئذ جی جی. یومئذ یومئذ علیہا
علیہا منہ خطابا من منہ خطاب منہ خطابا منہ خطابا من عین آنیۃ من عین عالیۃ کفوا احد کفوا احد اب ہمیں کیا غور کرنا ہے یہاں پہ؟ جی ہمیں ایک چیز غور کرنی ہے، ہمیں دیکھنا ہے تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جی اب آپ مجھے یہاں بتائیں یہاں کیا ہے؟ تنوین ہے، را کے اوپر دو زبر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ تنوین ہے، را کے اوپر دو پیش آ رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ نون ساکن ہے۔ یہاں پہ نون ساکن، یہاں پہ تنوین ہے، دو زیر۔ یہاں پہ تنوین ہے۔ یہاں پہ ہاں یہاں پہ بھی تنوین۔ ماشاء اللہ پہچان گئے آپ۔ لیکن اب چیز جو غور کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اب ہم جو غور کرنا ہے ہمیں وہ کس چیز پہ غور کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تنوین آ گئی ہے، جی اب تنوین کے بعد والے حروف پر، تنوین کا بعد والا حروف کون سا ہے؟ اچھا اگر تنوین کا بعد والا حروف ان 6 حروفوں میں سے ہے، ان میں سے، تو اظہار ہوگا، یعنی کہ نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑیں گے۔ جی جی اب ہمیں اب یہاں تنوین کے بعد ان میں سے کون سا حروف آ رہا؟ ان میں سے 6 میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ ہاں حمزہ زبر، اچھا جی اب اگر ہم بات کریں اس تنوین کی، تو تنوین کے بعد کون سا حروف آ رہا ہے ان میں سے؟ غین، دیکھیں اب کون سا جی غین اچھا اس والے کی بات اوپر والی، اچھا اس میں ہا، جی ہاں آ رہا ہے، اس میں نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد ان میں سے کون سا حروف آ رہا ہے؟ نون ساکن کے خا، نون ساکن کے بعد ان میں سے کون سا حروف آ رہا ہے؟ کہاں اس میں غین۔ جی تو بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے، ان 6 حروفوں میں سے کوئی سا بھی حروف آئے گا تو اظہار ہوگا۔ جی جی اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں آپ اور پورے قرآن مجید میں ہم دیکھیں اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف علقین 6 حروفوں میں سے کوئی حروف آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی کہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ جی جیسے طیرن ابابیل نار حامیۃ لمن خشی من غیرہ، ایسے پڑھیں گے۔ جی تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے تھوڑا، یہ آپ کو یہاں تک یاد کرنا ہے سبق کفوا احد۔ انشاءاللہ۔
اور یہ پیچھے کا یاد کرنا ہے، یہ سبق ہاں رہ گیا ہے نا.